السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، اپنے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے منتخب کیا. اللہ کا اس پر ہم بے پناہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی تحمید، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی بیان کرتے ہیں. یقیناً ہم اور آپ جس دین کو سیکھ رہے ہیں، یہ دین اللہ کا محبوب ترین اور پسندیدہ دین ہے. اس دین کی معرفت ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بغیر سیکھے ہوئے ہم زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتے ہیں. اس لیے جہاں بھی موقع ملے، جب بھی موقع ملے، ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے آپ تعلیم لیجیے، پہلے تعلیم لیجیے. تعلیم ضروری ہے عمل کے لیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو بے معنی ہے، بے مقصد ہے، بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ کے پاس عمل ہے اور علم نہیں ہے، بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں، تو آپ کا وہ عمل ایسا ہو سکتا ہے جو عمل کیا ہے، اللہ کو مطلوب نہ ہو. جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر اور آپ کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ بھی، اس کا بھی کوئی فائدہ اور اس کا بھی کوئی ثمرہ اور اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر گزارنا چاہتے تو ہمیں علم سیکھنا ہوگا، جس کے لیے ہم نے سلف اکیڈمی کا انتخاب کیا ہے. اور پھر میں آپ سب کا نئے تعلیمی سال میں خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مشن کو کامیاب کر دے. اللہ رب العالمین ہم جو علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دے. آج کے اس درس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نحو. ہم جو سبجیکٹ پڑھیں گے وہ نحو ہے. نحو، نحو کیا چیز ہے، نحو کا معنی کیا ہے، نحو کا مفہوم کیا ہے، نحو کا میننگ کیا ہے، اور نحو کا ٹاپک کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور نحو کہاں سے لیا گیا ہے، نحو کے سلسلے میں سلف کے اقوال کیا ہیں، اور نحو کا سیکھنا ضروری کیوں ہے. نحو کا سیکھنا ضروری کیوں ہے، اس سلسلے میں علماء کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو یہ علم سیکھنے جا رہے ہیں، جو نحو سیکھنے جا رہے ہیں، اس نحو کی قیمت کیا ہے، اس نحو کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہمیں سیکھنا ضروری ہے اس علم کو. آئیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نحو کی لغوی تعریف کیا ہے. نحو لغت میں کسے کہتے ہیں؟ لغت میں نحو کئی معنی کے لیے آتا ہے. نحو کے کئی معنی. ایک معنی کیا ہے؟ جہت کا معنی ہے، جہہ جس کو کہتے ہیں، سمت جس کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر، فار ایگزامپل یہ کہا جائے ذهبت نحو المسجد، میں مسجد کی طرف گیا، یعنی مسجد کی سمت چلے گیا، مسجد کے جانب چلے گیا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ قصد کا ہے، ارادہ کا ہے. ارادہ جس کو کہتے ہیں، قصد جس کو کہتے ہیں. یقال، ایک مثال دی جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ ایگزامپل کے طور پر سمجھیں کہ نحوت مکہ، نحوت مکہ معتمرا، میں نے مکہ کا عمرے کی غرض سے قصد، ارادہ کیا. میں نے مکہ کا قصد کیا، ارادہ کیا، کس لیے؟ معتمرا، عمرے کی غرض سے.
عمرے کی غرض سے۔ تو یہاں نحو کا معنی کیا ہے؟ قصد کیا ہے، ارادے کا ہے۔ تیسرا معنی جو ہے وہ شبیہ کے معنی میں، شبیہ کے معنی میں ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ لیں محمد النحو ابیہ، محمد اپنے ابا کی طرح ہے، اپنے ابا کے جیسا ہے، اپنے ابا کے جیسا ہے، یعنی اس کے مشابہ ہے، اس کے جیسا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی شکل فلاں کے مشابہ ہے۔ کسی بچے کو دیکھ کر کے اگر کسی نے اس کے والد کو دیکھا ہے اور بچے کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ باپ کی شکل بیٹے کے مشابہ ہے، بیٹا اپنے باپ کے جیسا ہے، اس کے مشابہ ہے، اس کے مشابہ ہے۔ تو یہ نحو کی لغوی تعریف ہے۔ اصطلاح میں نحو کسے کہتے ہیں؟ نحو کہتے ہیں کہ ایسے اصول اور قواعد کا جاننا، ایسے اصول اور قواعد کا جاننا، رولز اور ریگولیشن کا جاننا، قواعد اور قوانین کو جاننا، جس کے ذریعے سے کلمے کی آخری حالت کو جانا جاتا ہے، کلمے کی آخری حالت کو، یعنی وہ اصول، وہ ضابطے، وہ قواعد جن کے ذریعے سے کلمے کی آخری حالت، کوئی بھی کلمہ آپ لے لیجئے، اس کلمے کی آخری حالت کا پتہ کیسے لگے گا؟ وہ نحو کے ذریعے سے۔ جب آپ نحو سیکھیں گے تو نحو کے اندر آپ کو اصول اور ضابطے بتائے جائیں گے، جن ضابطوں کے ذریعے سے، جن اصولوں کے ذریعے سے آپ کلمے کی آخری حالت کو، کنڈیشن کو سمجھ سکیں گے کہ اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے یا معرب اور مبنی کے اعتبار سے کلمے کی آخری حالت کیا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، معرب ہے، اس کی حالت بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی ہے، ایک ہی حالت پر ہے یا اس کی کنڈیشن تبدیل ہو رہی ہے، یعنی کلمے کی آخری کنڈیشن جو ہے وہ بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی ہے، ایک ہی حالت پر وہ ثابت ہے، برقرار ہے، یا تبدیل ہو رہی ہے۔ تو نحو کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ ایسے اصولوں اور قواعد کو جاننا جن کے ذریعے سے کلمے کی آخری حالت کا پتہ لگتا ہے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ معرب اور مبنی کی تعریف آگے آئے گی۔ معرب جو بدلتا رہتا ہے، جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، اور مبنی جس کا آخر نہیں بدلتا ہے۔ نحو کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ الکلمات العربیہ، عربی کلمات ہیں، اس اعتبار سے کہ اس کی آخری حالت پر بحث کی جاتی ہے۔ عربی کلمات جس پر آخری حالت کی، اس کی جو آخری حالت ہوتی ہے، آخری حالت پر بحث کی جاتی ہے، اس کا موضوع یہی ہے۔ آپ دیکھیں نحو کے اندر کلمے کی آخری حالت پر بحث ہوتی ہے کہ اس پر کیا آئے گا، ضمہ آئے گا، فتحہ آئے گا، کسرہ آئے گا، یہ حالت نصب میں ہے، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے، کیا کنڈیشن ہے اس کی، اسی چیز کو، اور پھر ایسے ہی یہ ترکیب میں کیا واقع ہے، ترکیب یعنی جملے میں کیا واقع ہے، جیسے فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، کیا نام ہے، تمیز ہے، منصوب ہے، کیوں ہے، وہ بھی کیا ہے، یہ موضوع ہوتا ہے، یہ بحث ہوتی ہے اس میں، کس میں؟ نحو کے اندر۔ نحو کا فائدہ کیا ہے؟ نحو کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہونے والی غلطیوں سے زبان کو محفوظ رکھنا، زبان کو کیا کرنا؟ محفوظ رکھنا، تاکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں آپ کوئی غلطی نہ کریں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کوئی غلطی نہ کریں، ایسے ہی کلام العرب میں، عرب کی کلام میں، عرب کی زبان میں بھی کوئی غلطی نہ کریں آپ، اور اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کی معرفت میں مدد لی جاتی ہے، کتاب و سنت کی معرفت میں مدد لی جاتی ہے۔ کیسے؟ مثال دوں میں آپ کو کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ جل جلالہ نے موسیٰ سے کلام کیا، بات کیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر اس پر اعراب لگا ہوا نہ ہو، اس پر اعراب لگا ہوا نہ ہو، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں کیا فاعل ہو رہا ہے، کیا مفعول ہو رہا ہے؟ اب یہی دیکھیے، کلم اللہ، اللہ لفظ جلالہ جو ہے، اس کا آخر کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس کا آخر مرفوع ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے۔ کلم اللہ موسیٰ، اور موسیٰ کیا ہے؟ مفعول ہے، موسیٰ کیا ہے؟ مفعول، یعنی اللہ جل جلالہ نے موسیٰ سے گفتگو کی۔ اگر کوئی شخص عربی زبان کا جاننے والا نہیں ہے، عربی کے قواعد اور اصول کا جاننے والا نہیں ہے، اور اسے بلا اعراب لگائے ہوئے یہ آیت کریمہ دے دی جائے، تو وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ جس کو نہیں معلوم ہے فعل فاعل کیا ہے، جس کو نہیں معلوم ہے، تو کیا کہے گا؟ وَكَلَّمَ اللَّهَ، وَكَلَّمَ اللَّهَ، اگر لفظ جلالہ کو نعوذ باللہ منصوب پڑھ دے تو یہاں کیا ہو جائے گا کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی ہے، موسیٰ نے اللہ سے بات کی ہے، حالانکہ بات کرنا اللہ نے موسیٰ سے بات کیا ہے، اللہ نے موسیٰ سے بات کیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عربی زبان کے اصول اور ضوابط نہیں جانتا ہے تو اسے کتاب و سنت کے مفہوم کو سمجھنے میں، اس کے معانی کو سمجھنے میں اس کے لیے دقت اور دشواری ہوگی۔ لیکن جب آدمی نحو سیکھ لے گا، نحو جان لے گا، تو اسے کیا ہے؟ عربی زبان کو سمجھنے میں، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، عرب کے کلام کو سمجھنے میں کیا ہے؟ مدد ملے گی۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے، کس سے؟ قرآن اور حدیث میں غلطی کرنے سے۔ زبان کی حفاظت ہوتی ہے کس میں؟ قرآن و حدیث میں غلطی کرنے سے، اور ایسے ہی کتاب و سنت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ استمداد، اسے کہاں سے لیا گیا ہے؟ اسے کہاں سے لیا گیا؟ نحو کو کہاں سے لیا گیا ہے؟ من کلام اللہ و کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و کلام العربی، نحو کو کہاں سے لیا گیا ہے؟ اللہ کے کلام سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، اور عرب کے کلام سے، عرب کے کلام سے اسے لیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل مزید تفصیل ہم لوگ اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔